السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عبدالغفار صاحب سے بات کریں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ان سے پوچھیں گے جو آج کے ماحول چل رہا ہے، مسلم لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے ہماری قوم کے لیے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ آج باقاعدہ غیر مسلموں کے ساتھ عشق اور محبت کے جال میں پھنس بھی رہی ہیں، اور پھر بہت سارے کیس میں ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مرتد ہو رہی ہیں۔ ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ ان کو باقاعدہ یوز کیا گیا، کچھ دنوں تک ان کے ساتھ جو ہے یعنی اپنی ہوس مٹائی گئی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ طریقہ اپنایا گیا، ان کو قتل کیا گیا یا ان کو ستایا گیا۔ تو یہ پوری قوم کے لیے بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، اور ہمیں اس مسئلے پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہوں گا، ایسی شخصیت میں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اگر اس طریقے کے کاموں میں ملوث ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کے ریزنز پر، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسباب کی طرف جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی وجہ اس کی جو ہے ہماری خاص طور سے خواتین میں، لڑکیوں میں دینی علم کی بےحد کمی ہے، اور سچ پوچھیے تو ان تک دینی تعلیم پہنچانے کے جو معقول انتظامات ہو سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیے۔ آج ہمارے یہاں ٹھیک ہے، لڑکیوں کو پڑھانے کا ایک جذبہ ہے، لوگ پڑھاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن دلاتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ دین کی تعلیم کہاں ہے؟ جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو تعلیم ہمیں غلط راستوں سے بچاتی ہے، جو تعلیم ہمیں آخرت میں بچائے گی، وہ تعلیم آج ہماری بیٹیوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ اسکولنگ سے لے کر کے کالج اور یونیورسٹی لیول تک چلی جاتی ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اگر پردہ کر بھی رہی ہیں تو پردہ بس ایک ریچول کے اعتبار سے، ایک پرمپرا کے اعتبار سے۔ پردے کے حکم کیوں ہیں؟ جو اسلامی شرم و حیا کی جو تقاضے ہیں، جو پردے کے تقاضے ہیں، آج 90% ہماری جو ہے بیٹیاں اس سے ناواقف ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نقاب لگا کے نکلتی ہیں اسکول، کالج یا کوچنگ میں جا کے اس کو اتار دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تربیت کی کمی ہے۔ ہم نے ان کو یہ تو بتایا کہ تمہیں گھر سے نقاب میں نکلنا ہے، ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نقاب ہر غیر محرم کے سامنے تمہیں اس نقاب میں ہی رہنا ہے۔ شریعت اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، یہاں تک کہ گھر میں رہنے والا جو غیر محرم رشتہ دار ہے، آپ کا دیور ہے، آپ کا جیٹھ ہے، ان رشتہ داروں سے بھی جہاں تک پاسبل ہو شریعت کہتی ہے کہ عورت سامنا نہ کرے، اس سے پردہ کرے، جو آج ہمارے یہاں یعنی بالکل تصور کے باہر کی چیز ہو چکی ہے۔ قریب 10 لاکھ کا ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے، 10 لاکھ مسلم لڑکیوں کو ہندو دھرم کے اندر لانے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے اعداد اور فگرز فرضی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طریقے کے کیس پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اور ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس طریقے کے معاملات کو بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا، یا بہت جذباتی اس طریقے کے معاملات میں بننا، یا جہاں بھی مسلمان لڑکی آپ کو نظر آئے اور ساتھ میں جو لڑکا ہے وہ آپ کو غیر مسلم شبیہ کا نظر آ رہا ہے تو آپ فوراً ویڈیو بنانے لگیں، عورت کا نقاب پکڑ کر کے کھینچ لیں، یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور نہ اس سے یہ کیس رکیں گے۔ دیکھا جاتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ ہے جس میں کہ لڑکیوں کو ڈھونڈ کر ان کا ویڈیو بنا کر وہ گروپ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ صحیح ہے؟ یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ آپ کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی اس طریقے کا کام کر رہی ہے اور آپ اس کا فوٹو اور ویڈیو وائرل کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ جو ہے ایک مسلمان گھر کی پوری عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ ان کا نوز پیس کھینچ دینا بھی بالکل غلط ہے، قانوناً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے، اور آپ موقع دے رہے ہیں اسلام کے دشمنوں کو کہ وہ اسلام کی چھوی کو خراب کریں، آپ کی چھوی کو خراب کریں۔ آپ کا فرض یہ تھا کہ اگر آپ اس طریقے کا پہلی بات تو یہ ضروری نہیں ہے، آج حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری غیر مسلم لڑکیوں کو بھی نقاب پہنا کر کے اس طریقے کا معاملہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ لڑکی مسلمان ہے اور ساتھ میں جو شخص گھوم رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، تو آپ اس لڑکی کا پتہ کیجئے، اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو آپ پتہ کیجئے اور اس لڑکی کے گھر والوں سے مل کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کیس میں لڑکی کے گھر والے بھی دینی تعلیم سے بالکل دور ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لڑکیوں کے گارجینس ایسے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری لڑکی اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا افیئر ہے، یا وہ بھاگ رہی ہے، یا اس سے شادی کر رہی ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی تم شادی مت کرو مشرکہ عورتوں سے
مشرکہ عورتوں سے، غیر مسلم عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تم شادی نہ کرو، اور نہ اپنی لڑکیوں کی شادی کراؤ تم کسی غیر مسلم مرد سے۔ تو شریعت اس معاملے میں اتنی اسٹرکٹ ہے، اور آج ہمارے یہاں اس کو جو ہے کوئی لے کر کے کوئی سیریسنس نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ تو گارجینز کی بھی ذمہ داری ہے، آپ اپنی لڑکی کو کالج بھیج رہے ہیں تو آپ نظر رکھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی لڑکی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے، لیکن لڑکی جن غیر مسلم سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، ان کے کچھ بوائے فرینڈس ہیں، ان کے ساتھ کچھ لڑکے گھومتے ہیں، اور آپ کی لڑکی اپنی اس سہیلی کے ذریعے ان غیر مسلموں کے ٹچ میں آتی ہے، اور اس طریقے سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی لڑکی جو آپ کی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اس کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس پر بھی آپ نظر رکھیں، جہاں تک ممکن ہو آپ نظر رکھیں۔ آپ یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتے کہ ہم ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے، جتنی نظر رکھ سکتے ہیں آپ نظر رکھیں۔ جب زمانہ اتنا نازک ہے، حالات اتنے نازک ہیں، اور یہ معاملہ اس قدر سیریسنس اختیار کر رہا ہے کہ ہمارے شہر میں کئی واقعات اس طریقے کے ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کی، اپنے گھر کی بیٹیوں کی نگرانی کرنی چاہیے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا کہ مریم کی پرورش کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو وہ نگرانی کرتے تھے۔ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل آیا تو انہوں نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آیا؟ آپ کی بیٹی کے پاس مہنگا موبائل آ رہا ہے، مہنگا پرس آ رہا ہے، لیٹ وہ گھر آ رہی ہے، کالج کی چھٹی 4 بجے ہو رہی ہے، وہ 8 بجے آ رہی ہے، سہیلی کے نام پہ 2 دن گھر سے غائب ہو رہی ہے۔ کیا یہ چیزیں نہیں ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے؟ جب حالات زیادہ خراب ہوں تو ہمیں پہلے سے زیادہ چوکس ہو جانا چاہیے، نہ کہ ہمیں لاپرواہی اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نان مسلم کا مدعا اتنا اٹھ رہا ہے کہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کے لیے کوئی بات ہی نہیں، وہ مسلم جو حرام کام کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ اگر ہماری مسلمان لڑکیاں عشق اور محبت کے جال میں پھنس رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر ہوٹلوں میں پائی جا رہی ہیں، پارکوں میں پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں بڑی اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں جلال آتا ہے، ہم اس کو لے کر کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مان لیجیے لڑکا کرتا پیجامہ میں ہے، داڑھی والا ہے، مسلم ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب یہ کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غلط دونوں ہی حرام ہیں، دونوں حرام ہیں، دونوں غلط ہے۔ ایک لڑکی کا کسی اپنے شوہر کے علاوہ نکاح کے بغیر شادی کے پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ اس طریقے سے گھومنا پھرنا، عشق و محبت کا چکر چلانا، اس کے ساتھ رات بھر باتیں کرنا یا کہیں گھومنا، یہ سب حرام ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ اور زیادہ خطرناک معاملہ ہے، لیکن اگر مسلمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے، اور ہمیں ان دونوں کو غلط سمجھنا چاہیے اور دونوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کہیں نہ کہیں لیٹ نکاح یا نکاح میں اتنا زیادہ خرچہ ہونا، یہ تب نکاح کے معاملے میں ہمارے یہاں جو بہت سارے رسم و رواج ہیں، بہت ساری بندشیں ہیں، لڑکوں کی عمر 30 سال 35 سال ہو جا رہی ہے، لڑکیوں کی عمر 25 سال ہو جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ریزن اور سبب ہے اس طریقے کے واقعات کا۔ جب زنا اس قدر آسان ہو چکا ہے، بدکاری کا اس قدر ماحول ہو چکا ہے، تو ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور یہی اسلام کا بھی حکم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ یہ تھے عبدالغفار صاحب۔ ہمارے گلی گیان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔